خامنئی صاحب نے سر کٹوا لیا ہے لیکن سر جھکایا نہیں ہے، اور وہ لوگ کہ جو سر جھکا رہے ہیں، جو ہر جگہ پہ جا کے ان کو سلام کرتے ہیں، تو ان کے سر قائم ہیں۔ تو میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ اگر تو آپ لوگوں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اگر تو طاقتوروں کے سائے کے نیچے رہنے سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے، کیوں ویسے تو شیطان پا سکتا ہے، لیکن اگر ان کو شیطان کا درجہ مل سکتا ہے تو یقیناً یہ بہترین ہوگا ان کے لیے کہ وہ طاقتوروں کے سائے کے نیچے رہیں، ضرور رہیں۔ لیکن اگر انہوں نے مرنا ہے، چاہے یہ جتنے مرضی طاقتور کے لوگوں کے سائے کے نیچے رہیں، جتنے مرضی ان کی غلامی کر لیں، پھر بھی ان لوگوں نے مرنا ہے، تو پھر کیوں نہیں یہ ایسی موت مرد ہے کہ جس سے قوم جو ہے، جس سے تاریخ ان کو اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں، جیسا کہ خامنہ صاحب جو ہیں انہوں نے سر کٹوایا ہے لیکن جھکایا نہیں ہے، اور ایسی موت انہوں نے حاصل کی ہے کہ رہتی دنیا تک ان کو یاد رکھا جائے گا۔ امریکہ عرصے سے دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ ان کی دھمکیوں کا جواب آگے سختی سے دیا کہ مجھے موت کی پرواہ نہیں ہے لیکن میں جھکوں گا نہیں۔ اور ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے امت مسلمہ کے باقی جو حکمران ہیں، اتنے بشرف، اتنے بغیرت اور اتنے ذلیل قسم کے لوگ ہیں یہ، کہ جب کل حملہ ہوا ایران پر، اور جس جگہ سے اڑ کر حملہ ہوا، جس جگہ سے ریفیولنگ ہوئی جہازوں کے اندر، وہ یہی ایئر بیسز تھی، قطر کی تھی، کویت کی تھی، بحرین کی تھی، سعودیہ کی تھی، اور دبئی کی تھی، یہاں پہ جو امریکی ایئر بیسز ہیں۔ تو اس وجہ سے ایران نے جو ہے ان ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، اور اس کے بدلے میں چند پاکستانی 2 نمبر مولوی ہوں یا کوئی بھی کہہ لیں، سیاستدان ہو یا دنیا کے بغیرت ترین لیڈر جو ہیں، لیڈر تو نہیں میں ان کو کہتا، ہمارے لوگ ویسے کہہ دیتے ہیں، تو انہوں نے بیانات کیا دیے کہ ہم جو ہے طاہر شرفی کو میں نے سنا وہ کیا کہہ رہا تھا کہ جی ہم جو ہے نا وہ ایران کو کہتے ہیں کہ آپ نا ان ممالک پر حملہ نہ کریں۔ ابے تیرے گھر پر حملہ کر دیا اس نے کس جگہ پہ حملہ کیا؟ جو امریکی اڈے پر حملہ کیا نا، امریکی اڈے پر حملہ کرنے پر پاکستان میں لوگوں کو کس چیز کی تکلیف ہوتی ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی۔ ہم لوگوں کو اتنا پتہ نہیں چلتا یار کہ ہماری جو برادر اسلامی ممالک ہے افغانستان، وہ دہشت گردی ہمارے ہاں کرتا ہے تو بدلے میں ہم جو ہے وہاں حملے کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح سخت رد عمل ہونا چاہیے، دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ دوسروں کے کہنے پر ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ وہ جو دہشت گردی کرتے ہیں تو وہ تو انڈیا کے کہنے پر وہاں سے لوگ آتے ہیں نا، تو ہم کس کے کہنے پر جا رہے ہیں؟ ہم ان کو اس طرح ٹریٹ کریں گے؟ شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ جو ہے نا امریکہ کے کہنے پر انسان اس حد تک چلا جائے۔ اتنی افسوسناک خبر میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے اندر جو امریکی قونصل خانہ ہے، اس کے سامنے ابھی خامنہ کی شہادت کی وجہ سے لوگوں نے احتجاج کیا۔ اس احتجاج کے اوپر جو امریکی فورسز اب وہاں قونصل خانے میں، انہوں نے فائرنگ کی۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس قدر غلامی ہے، ان کو پتہ ہے ان کے ذہنوں میں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک میں ہمارے عوام پر غیر ملکی فوج نے گولیاں چلائی، اور ہم نے غیر ملکی فوج کو پروٹیکٹ کیا اور اپنے لوگوں کو مرنے دیا، کیونکہ ہم غیر ملکی لوگوں کے غلام ہیں، کیونکہ وہ طاقتور ہیں تو ہم ہمیشہ طاقتوروں کا ساتھ دیتے ہیں، ہم طاقتوروں کے سائے کے نیچے رہتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی چھو نہ سکے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ کے اللہ سے بڑھ کے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔